الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صدق الله العظيم درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. معزز سامعین محترم حضرات، گزشتہ جمعہ کو صبر کے بارے میں باتیں چل رہی تھی. صبر کی تعریف بیان ہوئی تھی کہ صبر کسے کہتے ہیں. تعریف میں یہ بات آئی تھی کہ صبر کے 3 معنی ہیں. پہلا معنی جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مصیبت بلا پریشانی آ گئی تو اس کو اللہ کی طرف جانا ہے اور پھر فوراً دوسرا منصوبہ بنانا شروع کر دیں اور اپنے کام میں لگ جائیں. دوسرا صبر کا معنی کہ نیکیوں پر ہم دین پر ہر حال میں قائم رہیں، حالات کیسے بھی ناموافق آ جائیں تو دین کے کسی کام کو نہ چھوڑیں. صبر کا تیسرا معنی کہ ہم ہر حال میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں. حالات کیسے بھی ہر حال میں گناہوں سے بچتے رہیں، اپنے کو بچاتے رہیں. یہ 3 معنی صبر کے ہیں. اس پر گفتگو ہوئی تھی. اب بڑی اہم چیز جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہمیں جہاں تلاوت کو صلی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو مصیبتیں اور بلائیں آتی ہیں مسلمانوں پر، اہل ایمان پر، اچھے لوگوں پر، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور یہ آزمائشیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِخَوْفٍ مِّنَ الْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے خوف دے کر کے. ماحول خوف کا ہوگا، ڈر کا ہوگا، دہشت کا ماحول ہوگا. اس ڈر کے ماحول میں کیا تم اللہ کے دین پر قائم رہتے ہو یا دین چھوڑ دیتے ہو؟ خوف. اب یہ خوف بہت طریقے سے ہوگا. بھوک کا خوف ہوگا، کھانے کو نہیں ملے گی چیز، خوراک نہیں مل پائے گی. بھوک کے عالم میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، تو بھوک کے ذریعے آزمائیں. ہم نے بھوک کی مثال دی تھی صحابی اور صحابیہ کی کہ ایمان لانے کے بعد بھوکا رہنا تو گوارا کر لیا، لیکن بیوی نے بھی کہا کہ غلط طریقے سے شریعت کے خلاف گھر میں کوئی پیسہ اور کھانے کی چیز نہیں آنی چاہیے. 3 دن بھوکے تھے ہو. تو یہ بھوک کا خوف ہوگا کہ بھوکے مر جائیں گے، کھانے کو نہیں ملے گا. یہ ڈر کا ماحول بنے گا اور آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں کو نقصان پہنچا کر کے ہم آزمائیں گے. اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا، اچھے کارخانے چل رہے تھے، دکان چل رہی تھی، روزگار سے لگے ہوئے تھے، کچھ پیسہ انتظام کر کے رکھ رکھا تھا، ضائع ہو گیا، کاروبار بند ہو گیا، دکان بند ہو گئی. اب اس ماحول میں دیکھو، اللہ دیکھیں گے کہ یہ بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے یا پھر کہیں اور رجوع کرتا ہے اور دین پر باقی رہتا ہے یا اپنے کاروبار کو نئے سرے سے کھڑا کرنے کے لیے غلط راستہ
सूदी कर्जा या दूसरा कोई मामला अख्तियार करता है, आजमाएंगे, माल को नुकसान हो जाएगा। और जानों को नुकसान पहुंचा करके हम आजमाएंगे। बेहतरीन नौजवान लड़का है या भाई है, घर में कोई अजीज है जो सहारा है, उसकी जान चली जाएगी, फितरी मौत हो गई या शहीद कर दिया गया या जेल में डाल दिया गया, जान को नुकसान पहुंचेगा अल्लाह के दीन के लिए और अल्लाह के हुक्मों के पर अमल की वजह से। तो ऐसी सूरत में आजमाएंगे कि अब अपनी जान बचाने के लिए ईमान का सौदा करते हो या नहीं करते हो, ईमान पर बाकी रखते हो या जान बचाने के लिए ईमान को छोड़ देते हो। जान के जरिए और खेतियों को, बागात को, फलों को नुकसान पहुंचा करके, खेतियां लगी हुई हैं, बागात लगे हुए हैं, फलों से लदे हुए हैं, ऐसी सूरत में अल्लाह ताला आजमाएंगे कि इंसान अपने खेत, अपने बाग और इस तरह से रोजगार की जो चीजें हैं इनमें फंसा हुआ है या अल्लाह के हुक्मों से अपने आप को बांध कर रखे लिया है। बागात का नुकसान हो जाएगा, आग लग जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, पैदावार हुई ज़ाया हो जाएगी पैदावार, आजमाएंगे। ये तो इतनी चीजें आजमाइश की बताई, और भी आजमाइश की हैं। कुरान दूसरी जगह अल्लाह ताला कहते हैं वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नसरुल्लाह, झिझोट डाले गए, ज़िलज़ालन शदीदा, बहुत बुरी तरह, बहुत शिद्दत के साथ झिझोट डाले गए, यहाँ तक कि कहने लगे रसूल, उनका ईमान इतना कवी, इतना मजबूत होता है कि वो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक अपने आप को चीर दिया जाना बर्दाश्त करेंगे, एक जुमला भी अल्लाह की रज़ा और मर्जी के खिलाफ जबान से नहीं निकालेंगे। अल्लाह ने कह दिया कि इधर निकल जाओ, सामने दरिया पीछे फौज, लेकिन निकल जाएंगे। अल्लाह ने कह दिया सांप को पकड़ लो, पकड़ लेंगे सांप को। अल्लाह ने कह दिया तुम 313 हो, वो बहुत बड़ी तादाद में, तुमको जीत तुम्हारी होगी, लियुहिक़्क़ल हक़्क़ व युब्तिलल बातिल, हक़ को अल्लाह यही मैदान में साबित करेगा और बातिल को भी बतला देगा कि बातिल पर कौन है। नबी निकल पड़ेंगे अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक, दुनियावी असबाब और मादी चीजों पर नजर नहीं करेंगे और लॉजिक पर गौर और फिक्र नहीं करेंगे, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक वो चल पड़ते, उनका ईमान होता है। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि ईमान वालों को हम इस तरह हमने आजमाया, इतने सख्त आजमाइशें आई कि नबी कहने लगे, अल्लाह ने यकीन दिलाया था, कहा था मदद आएगी, कहने लगे अब तो झिझोट डाले गए, कब मदद आएगी अल्लाह की। ईमान वाले भी कहने लगे अल्लाह की मदद कब आएगी। इस तरह की आजमाइशें आई। तो आजमाइशें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, बलाएं आएंगी, ईमान वालों के पर यह अल्लाह का ऐलान है। अब जो इन आजमाइशों पर, आजमाइश के माहौल में दीन पर कायम रहेगा, वबश्शिरिस साबिरीन, इन लोगों के लिए बशारत है, इन लोगों के लिए अल्लाह की तरफ से बगैर हिसाब किताब के जन्नत का वादा है। आजमाइशों में जमे रहेंगे। बेशुमार मिसालें पहले बयान की जा चुकी हैं, हम सुनते भी रहते हैं। एक दो मिसाल सहाबा किराम की जिंदगी से हम बयान करते हैं। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत मालदार खातून थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आई, आपकी बीवी और उम्मुल मुमिनीन बनकर के आई। जब वही नाज़िल हुई तो मददगार बनकर के खड़ी हुई और चचाजाद भाई वर्क़ा इब्न नौफल के पास ले गई। उन्होंने कहा काश मैं जिंदा होता जब तुम्हारी कौम तुमको निकाल देगी। कोई गलती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं, किसी की नजर में नहीं, अमीन और सादिक हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज्जुब हुआ कि लोग इतना हमारा सम्मान करते हैं, इतना एहतराम करते हैं, इतनी इज्जत देते हैं हमको,
لیکن ہم کو نکال دیں گے، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں۔ انہوں نے کہا جتنے انبیاء آئے، انبیاء کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ کچھ لوگ ان کے باغی بنے ہیں، ان کے خلاف محاذ قائم کیا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی، کاش میں زندہ رہتا۔ اور پھر بائیکاٹ ہوا، مقاطعہ ہوا۔ وہ ختیجہ جو دولت کے ڈھیر میں زندگی گزارتی تھی، جب بائیکاٹ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین و خوبصورت تھی، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی تھی، خوراک نہ ملنے کی وجہ سے، دوسری سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ان کی چمڑیاں سوکھ گئیں اور ان کی نسیں نظر آنے لگی اور چمڑی پہ بلیکنیس ہو گیا، کالا پن آ گیا۔ کہاں وہ عیش و عشرت، آرام اور راحت، دولت کی فراوانی، وسائل زندگی کی کثرت میں زندگی بسر کر رہی تھی، کہاں ایمان لانے کے بعد آزمائش کے مرحلے سے گزرتی ہے تو نسیں دکھنے لگی اور اسکن کالی پڑ گئی، کھانے پینے کا سامان نہیں۔ لیکن آزمائش آتی ہے ایمان والوں کے لیے، آزمائش آئی، ایسی آزمائش آئی۔ اب یہ پتہ چلے گا کہ انسان ایمان پر قائم رہتا ہے یا ایمان کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایمان پر قائم رہی۔ حضرت سمیہ کا واقعہ سنا آپ نے، حضرت بلال کا اور دوسرے صحابہ کرام کے واقعات کو سنا۔ ایمان پر قائم رکھنے کے لیے ایمان پر قائم رہیں، حالات کیسے بھی آئیں۔ ابھی کچھ لوگ ایمان کی دعوت دے رہے تھے، لوگوں کو نرک سے بچانے کی فکر کر رہے تھے، جنت کا راستہ بتلا رہے تھے۔ کوئی بچہ آگ میں گر رہا ہو تو انسانیت کے ناطے یہ ذمہ داری کہ بچے کو آگ میں نہ گرنے دیا جائے۔ کچھ لوگوں نے ذمہ داری محسوس کر کے اللہ کے دین کو لوگوں کو بتانا شروع کیا، ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اب ان کے گھر والوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان چھوڑ دو، اسی دن تمہارے باپ کو ضمانت مل جائے گی، تمہارے بھائی کو ضمانت مل جائے گی، جیل سے باہر آ جاؤ گے۔ ایمان چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے حالات آئیں گے، اس سے بڑے حالات آئیں گے، بڑی مصیبتیں آئیں گی، تم کو ایمان چھوڑنے کے لیے کہا جائے گا، لیکن صبر یہ ہے کہ ایمان پر جمے رہو، ایمان پر قائم رہو، حالات کو برداشت کرتے رہو۔ تو اس طرح کی آزمائشیں، اس طرح کی بلائیں، مصیبتیں آئیں گی۔ ملکی حالات کے تعلق سے، عالمی حالات کے تعلق سے ہم کو اس طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، دین پر جمے رہنے کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ ذرہ برابر ہم نے نرمی کی اور مداہنت کی، اپنی جڑوں سے کٹے تو بالکل پتنگے کی طرح ہواؤں میں اڑتے پھریں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ سمندر کے قطرے جو قطرے بن کر کے سمندر سے الگ ہو جاتے ہیں، انہیں ہوائیں فضا میں تحلیل کر دیا کرتی ہیں، لیکن وہ قطرے جب سمندر میں ہوا کرتے ہیں تو وہ قطرے طاقت بن جاتے ہیں اور سمندر کی قوت بن کر کے اپنے وجود، تشخص اور پہچان کے ساتھ باقی رکھتے ہیں، پانی کی صفات کے ساتھ وہ باقی رہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم اپنے جڑوں سے کٹیں گے، جیسے میں نے مثال دی تھی گاؤں جانے والی کی، آپ نے داڑھی کٹوا لی، جنگل جا رہے ہو، گاؤں جا رہے ہو تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کام کا نقصان ہو رہا ہے، داڑھی کٹوا لی، کپڑا بدل دیا، کیا کیا بدلو گے؟ ختنہ نہیں کراؤ گے اپنے بچوں کو، نام بھی آدھار کارڈ دیکھیں گے بدلواؤ گے، کیا کیا بدلواؤ گے؟ اس کا حل یہ ہے کہ پوری طرح سے اسلامی لباس، اسلامی وضاحت، اسلامی پہچان، اسلامی تشخص کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ٹرین میں جائیں، بس میں جائیں، کہیں بھی جائیں، ٹوپی لگا کر کے جائیں، کرتا پیجامہ اور داڑھی کے ساتھ جائیں۔ ہمارے سکھ بھائیوں کو دیکھو، وہ ایک بس میں 5 ہوتے لیکن 50 نظر آتے ہیں، چونکہ وہ اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ رہتے ہیں، اپنی پہچان کے ساتھ رہتے ہیں، اس لیے ان کی تعداد نظر آتی ہے۔ ہم اپنی پہچان کے ساتھ نہیں رہتے، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ نہیں رہتے، اس لیے ہم بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود کم نظر آتے ہیں۔ ہم جیسے ہی اپنی جڑوں سے ہٹیں گے، پوری طرح سے ہٹ جائیں گے، جسے سمندر کے قطرے ہٹ کر کے ہواؤں میں غائب ہو جاتے ہیں، اس سے ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ حالات کیسے بھی نہ موافق ہوں، اپنی پہچان، اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ زندہ رہیں اور منصوبہ اور نظام اور ایم نصب العین بنا کر کے زندگی گزاریں۔ اللہ کے دین کو، اللہ کے نبی کی سنت کو، آپ کے طریقے کا، آپ کی زندگی کو لوگوں تک بتاتے رہیں۔ حالات کا مقابلہ کرنے کا یہی ایک ذریعہ ہے۔
کم سے کم اپنے چہرے پر سنت تو رکھ سکتے ہیں، اپنے سر پر ٹوپی تو لگا سکتے ہیں، کرتا پیجامہ تو پہن سکتے ہیں، اپنی پہچان تو باقی رکھ سکتے ہیں۔ ابھی تو ہر آدمی کو کوئی پکڑ کے روکنے والا نہیں ہے۔ جب بڑی تعداد میں رہیں گے تو وہ جو شیطان کی ذریات، ان کی جماعتیں پریشانیاں کھڑی کرتے ہیں، ان کے بھی دل اور حوصلے ٹوٹیں گے، لیکن جڑوں سے کٹیں گے تو کٹتے ہی چلے جائیں گے۔ تو یہ تو ہو گیا ملکی حالات کے تعلق سے صبر کی بات۔ حضرت خدیجہ کی مثال دی، کس طرح دین پر جمی رہی، اس دور کی ایک مثال ہم نے پیش کی، ان سے کہا جاتا ہے ایمان سے پھر جاؤ، آگے ضمانت مل جائے گی۔ صبر کے تعلق سے 3 درجے ہیں۔ صبر کے 3 معنی بتلایا تھا میں نے، ان تینوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ صبر کے 3 درجے ہیں، تو تینوں درجوں پر ہر شخص نہیں جا سکتا، کوشش کرنی چاہیے۔ صبر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان پر جو مصیبتیں آئیں، اپنی پریشانیاں اور مصیبتیں ہر شخص سے نہ بیان کریں، اس کو تائبین کا صبر کہتے ہیں۔ ہاں، اس کو تائبین کا صبر کہتے ہیں۔ جو آدمی آپ کی پریشانی دور کر سکتا ہے، جس سے امید ہے کہ ہمارا ہمدرد ہے، کچھ مددگار بن جائے گا ہماری پریشانی میں، اسی سے اپنی پریشانی اور مصیبت بتلانی چاہیے، دوسرے سے نہیں بتلانی چاہیے۔ جو آدمی اپنی پریشانی اور مصیبت ہر شخص سے بیان کرتا رہتا ہے، وہ انسان بے صبرہ ہے، اس کے ساتھ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد نہیں آئے گی، بلکہ وہ مصیبتوں میں الجھتا چلا جائے گا۔ سب سے بیان کرتا پھرے گا، کچھ لوگ مدد کر دیں گے، دوسری مصیبت کھڑی ہو جائے گی، پھر بیان کرتا پھرے گا، کہیں کوئی مدد کر دے گا، تیسری مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ تائبین، جس پر ہم سب عمل کر سکتے ہیں اور عام طور پر سمجھدار لوگ عمل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کوئی پریشانی کا معاملہ آئے تو لوگوں سے نہ بیان کریں، جو ہمارا ہمدرد ہو، جو پریشانی دور کر سکتا ہو، صرف اسی سے بیان کرنا چاہیے۔ یہ تائبین کا صبر ہے۔ ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو یہ صبر ہم اختیار کر سکتے ہیں، اس صبر پر اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد آئے گی۔ صبر کی دوسری قسم ہے زاہدین کا صبر۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے تو کسی سے نہ بیان کرے، اپنے طور پر اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، لیکن کسی سے بھی نہ بیان کرے، باپ سے بھی نہ بیان کرے، بیٹے سے بھی نہ بیان کرے، بچوں سے بھی نہ بیان کرے، اور چھوٹے بچے ہوں تو ان کے سامنے مصیبت کی بات بیان کرنی نہیں چاہیے۔ نفسیاتی اس کا اثر پڑتا ہے، بچوں کے دماغی پروگریس میں فرق پڑتا ہے، ہمیشہ ان کے سامنے خوش رہنا چاہیے۔ یہ ہوگی زاہدین کا صبر۔ اس پر ایک مثال دے دوں، جن کے خاندان پر میرے باپ دادا نے ایمان قبول کیا تھا، اس سلسلے کے ایک بزرگ ابھی تیسری پشت ہے، ہمارے گاؤں میں آئے، مولانا اسلم شاہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو گاؤں تمام لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا، باپ داداؤں نے تو بہت احترام کرتے تھے کہ اس سلسلے سے ایمان آیا تھا، ایسا ویسا، آج بھی احترام کرتے ہیں۔ تو ان کا اصول یہ تھا کہ کھانے میں بہت احتیاط کرتے تھے کہ پاکی کے ساتھ کھانا بنا ہو، عورت بھی پاک رہی ہو، چولہے کو کتے نہ چاٹا ہو، سل کو کسی جانور نے گندا نہ کر دیا ہو۔ تو ہر کوئی ان کی دعوت نہیں کرتا تھا، تو اس میں یہ تھا کہ جس کے گھر سے کھانا آئے گا اس کے گھر سے کھانا آتا رہے گا، جب تک کوئی دوسرا دعوت نہ دے، دوسری جگہ دعوت کو قبول نہ کر لے۔ اب ایک بار تو ایسا ہوا کہ کھانا کھا لیا، تیسرے دن کسی نے پوچھا کہ مولوی صاحب کھانا کھایا آپ نے؟ تو بولا ابھی تو نہیں کھایا کھانا۔ تب بولے کب کھاؤ گے؟ بولے دیکھیں گے جب کھانا آ جائے گا۔ تب بولے ابھی کھانا نہیں آیا؟ بولے ابھی نہیں آیا کھانا۔ پھر بولا مولوی صاحب کب سے کھانا ہے؟ کس کے یہاں کھانا ہے بتاؤ، جا کے بتا کے آ جاؤں۔ تو بولے ہماری دعوت اللہ کے یہاں ہے، اللہ کے یہاں سے میرا کھانا آئے گا۔ پھر گاؤں میں پتہ کیا، تو پتہ کرتے کرتے پتہ فلاں آدمی کی دعوت تھی، 3 دن پہلے کھانا بھیجا، اس کے بعد 3 دن ہو گئے، وہ لوگ کہیں چلے گی کہ کیا ہوا، 3 دن سے لگاتار کھانا نہیں آیا۔ انہوں نے وہ بھوکے تھے 3 دن تک، کسی سے نہیں کہا کہ کھانا نہیں آیا، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ اس کو کہتے ہیں زاہدین کا صبر۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی ایسی نصرت، ایسی مدد آتی ہے کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دلوں کو بدل دیتے ہیں، ذہنوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، سماج کی تصویر بدل دیا کرتے ہیں۔ یہ زاہدین کا صبر۔
اس کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے، لیکن عام آدمی اس کا مکلف نہیں ہے۔ آپ کو پریشانی آئی، آپ جو اپنا ہمدرد اس سے بتا سکتے ہو، تائبین کا صبر عام لوگوں کے لیے، اس کے اوپر صدیقین کا صبر ہے۔ مصیبتیں پریشانیاں آئیں تو ان پریشانیوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کریں، مصیبتوں میں بھی خوش رہیں اور کسی سے بتائیں بھی نہ، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں۔ صحابہ کرام کے مقام مرتبہ حاصل تھا، بہت سے اولیاء کرام ان کے مقام مرتبہ حاصل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی مانگا کسی سے، انہوں نے شربت پیش کر دیا، فوراً رونے لگے کہ آج یہ حالات ہیں، پانی کبھی نہیں ملتا تھا، آج ہم نے پانی مانگا تو پانی کی جگہ پر شربت اللہ تعالی نے دے دی، کہیں ہمارے ایمان، ہمارے اعمال، ہمارے مجاہدوں کو بدلہ اللہ تعالی نے دنیا میں تو نہیں دے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ناک صاف کرنے کے لیے کسی سے کپڑا مانگا، وہ بہت ہی قیمتی کپڑا لے کر کے آ گئے، رونے لگے کہ ایک دن یہ تھا کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، بھوک اور فاقوں کے عالم میں ہم گر جایا کرتے تھے، لوگ مرغی کا مریض سمجھ کر کے ہماری گردن کو روندا کرتے تھے، آج حالات یہ ہیں کہ ناک صاف کرنے کے لیے ہم کپڑا مانگتے ہیں تو اتنا قیمتی کپڑا ہمارے سامنے حاضر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کا بدلہ تو نہیں دے دیا۔ غموں اور مصیبتوں میں خوش رہا کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، مصیبتوں کے بدلے میں جنت حاصل کرنے کا اللہ سے امیدیں رکھتے تھے۔ اللہ نے کہا ہے قرآن میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ان کی مالوں کے بدلے میں، ان کی جانوں کے بدلے میں جنت کو خرید لیا ہے۔ اس لیے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جتنی بھی مصیبتیں آئیں گی، جتنی بھی بلائیں آئیں گی، سب کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں گے، دنیا میں کسی کے سامنے شکوہ شکایت نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آئے گی۔ پہلا درجہ تائبین کا، ہم تائبین پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اپنی پریشانیاں شکوہ شکایت لوگوں سے نہ بیان کریں، اگر سب جگہ بیان کریں گے تو بے صبرے ہوں گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اس پر وہ مثال یاد کر لیجئے، حضرت اسماعیل کی پہلی بیوی علیہ السلام کی پہلی بیوی نے بتا دیا تھا کہ گھر میں کھانے پینے کی پریشانی رہتی ہے، حالات پریشانی میں گزرتے ہیں، حضرت ابراہیم نے کہا اس کو طلاق دے دیں گے، طلاق دلوا دیا تھا۔ اس لیے اپنی پریشانی دوستوں سے نہ بیان کریں، جو دور کر سکتا اس سے بیان کریں، یہ صبر ہے۔ ملکی حالات کی بات آئی، آپس کے جو اختلافات اور رنجشیں ہوتی ہیں، اس معاملے میں عام طور پر ہم لوگ بے صبری میں گرفتار ہوتے ہیں، صبر نہیں کرتے ہیں، کسی کو معاف کرنے کے لیے آمادہ تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے صبر کے سلسلے میں اللہ تعالی نے کہا وَلِمَنْ غَفَرَ وَصَبَرَ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو لوگوں کی غلط باتوں پر، تکلیف دہ باتوں پر صبر کرے، ان کو درگزر کرتا رہے، وہ بڑے ہمت والوں میں سے ہے، ہمت کے کاموں میں سے وہ کیا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیجئے، ان کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا کیا معاملہ کیا، کیسی کیسی تکلیف دہ کام کیے، لیکن جب وہ بادشاہ اور سلطان بن کر کے تخت پر بیٹھتے ہیں اور بھائی لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہاں یہ نہیں کہتے کہ تم نے یہ ظلم کیا، یہ زیادتی کی، یہ کیا، یہ کیا، کوئی ان کی زیادتی شمار ہی نہیں کراتے، بلکہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اس وقت ناسمجھ نادان تھے، جو معاملہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا، ہم تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں گے، تمہاری بخشش کی بھیک اللہ سے مانگیں گے، ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ نوازشوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ ہے معاف کرنے کا معاملہ۔ یاد رکھیے اس سلسلے میں بہت کوتاہی ہوتی ہے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی مسجدیں اتحاد کا مرکز ہیں، لیکن سارے اختلاف مسجدوں میں لا کر کے ظاہر کرتے ہیں اور اتحاد کو توڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم معاف نہیں کرتے، درگزر نہیں کرتے تو دعائیں کرتے رہیں گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ مثال دے چکا ہوں، ختم ہو گیا، لیکن ایک ساتھ بھی مثال دے دیتا ہوں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، سب سے بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے، ایران اور فارس اور ہرقل بادشاہ سے 3 لاکھ فوجیوں سے 30,000 صحابہ کرام کی جنگ ہونے والی ہے، اور اپنے ملک سے نکل کر کے عدم کی سرحدوں میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آؤ سب مل کر کے دعائیں کر لیں، بڑی جنگ ہونے والی ہے، جو شریک نہیں ہو سکتے دعا میں شریک ہو جائیں۔ تمام صحابہ اکٹھا ہو گئے، ضعیف بیمار سب اکٹھا ہو گئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھنے والی تھی۔ آپ نے فرمایا اس میں کوئی ایسا شخص ہو جس کے دل میں دوسرے مسلمان کے تعلق سے آٹ اور رنجش موجود ہو، وہ یہاں سے نکل جائے، کیونکہ میں دعا کروں گا، یہ مقدس جماعت آمین کہے گی، لیکن وہ شخص موجود ہوگا جس کے دل میں اپنے بھائی کے تعلق سے رنجش اور آٹ ہوگی، تو ہماری دعا ہو سکتا ہے اس رنجش اور آٹ کی بنیاد پر قبول نہ ہو۔ ایک صحابی ادھر سے نکلے، ایک صحابی ادھر سے نکلے، گئے معافی تلافی کے، روئے، پھر کہا کہ اللہ کے نبی دعا کیجئے
ہمارے دل صاف ہو چکے ہیں. پھر آپ نے دعا فرمائی اور پھر بغیر جنگ کے فاتح بن کر کے پورے عرب میں واپس آئے اور جنگ نہیں بھی 3 لاکھ فوجیں ٹکر کے لیے نہیں اتر سکی بغیر جنگ کے. آج ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن بھائی بھائی کے تعلق سے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, درگزر کرنے کے لیے. سیٹ اپنے ملازم کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ملازم اپنے سیٹ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. نندے بھابیاں لڑ رہی ہیں, ساس بہویں لڑ رہی ہیں اور ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوئے جا رہے ہیں. کمیٹی والے آپس میں لڑتے رہتے ہیں, امام اور مقتدی کی لڑائی ہوتی ہے, مقتدی امام کی لڑائی ہوتی ہے. ہر جگہ لڑائی, ہر جگہ دل میں رنجش اور آنٹ بھری ہوئی ہے. ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ہم کیسے سلطان اور بادشاہ بنیں گے؟ حکومت اور اقتدار ان لوگوں کو ملا کرتا ہے, کام کا موقع ان لوگوں کو ملا کرتا ہے جن کے سینے بڑے ہوتے ہیں, جو معاف کیا کرتے ہیں. حضرت یوسف کو حکومت ملی, کیسے ظلم کیا تھا بھائیوں نے, کیسی ناسمجھی نادانی کی تھی, کس سے درگزر کیا, پھر اقتدار ملا. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں دعائیں قبول ہوں, اللہ کی نصرت مدد ہم کو ہمارے ساتھ شامل ہو. تو ہم صبر کریں, لوگوں کو درگزر کریں, معاف کریں, دلوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.